If you want more video like this for your spiritual guidance, please like and subscribe to this channel. اگر آپ اپنی روحانی رہنمائی کے لیے اس طرح کی مزید ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آج ہم کلام خدا میں سے دیکھیں گے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا پہلا عام خط اور اس کا تیسرا باب 11 آیت سے 18 آیت تک کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، اور اس میں سے ہم بنیادی طور پر سیکھیں گے کہ وائی شوڈ وی لو گاڈ اینڈ ادر، ہمیں خدا اور دوسروں سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اس پر آج ہم کلام خدا میں سے سیکھیں گے۔ ہم 3 باتیں خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور پھر ان تینوں کا اطلاق اپنی زندگی پر کریں گے۔ پہلی بات ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا اور اس کے لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہمیں کس قسم کی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور تیسری بات ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہم خدا اور اس کے لوگوں سے عملی طور پر کیسے محبت کر سکتے ہیں۔ پہلی بات خدا کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ ہمیں خدا اور اس کے لوگوں سے محبت ہم کیوں کریں، کیونکہ اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ خدا کے کلام میں سے اگر آپ کلام مقدس کے طالب علم ہیں تو پرانے عہد نامہ میں سے استثنا 6 باب اور نئے عہد نامہ میں سے مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا 22واں باب 37 آیت سے 40 آیت تک خدا کے کلام میں سے پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے سارے دل، ساری جان، ساری عقل سے محبت رکھ اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ گویا بائبل مقدس میں جو محبت کرنے کا جو ہے یہ ریکویسٹ نہیں کی گئی ہے، یہ کوئی مشورت نہیں دی گئی ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم خدا سے محبت رکھیں اور انسانوں سے محبت رکھیں۔ خدا کے کلام میں خدا سے محبت رکھنے اور انسانوں سے محبت رکھنے کا جو معیار ہے وہ بھی بتایا گیا ہے۔ خدا سے جو محبت ہے وہ سارے دل، ساری جان، ساری طاقت، ساری عقل سے ہے، اور جو انسانوں سے محبت ہے وہ اپنی مانند ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص دوسرا جو ہے وہ ہم سے محبت نہیں کرتا ہے تو شاید اس کو علم نہ ہو، لیکن اگر آپ خدا سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ وہ لوگ خدا کی مخلوق ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، لیکن خدا نے ان کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا چونکہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں تو اور مجھے اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ خدا نے پیدا کیے ہیں، لہٰذا مجھے ان سے بھی محبت کرنی ہے کیونکہ خدا نے حکم دیا ہے۔ دوسری بات ہم خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ ہمیں کس قسم کی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر آپ بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو مقدس یوحنا رسول نے جب روح القدس کی ہدایت سے لکھا تو اس وقت یونانی کلچر میں محبت کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے تھے اور وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوتے تھے۔ پہلا لفظ وہاں استعمال ہوتا تھا جو ایروس ہے، جو 2 لوگوں کے درمیان گہرے تعلق کی نشاندہی کرتا تھا، جسے خدا نے اس گہری محبت کو شوہر اور بیوی کے درمیان شادی میں ظاہر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا۔ پھر دوسرا لفظ جو ہے وہ سٹورگے، جو خاندانی محبت کے لیے استعمال کیا جاتا، اور یہ خدا نے اس محبت کو اس لیے رکھا تاکہ خاندان کے جو ممبر ہیں وہ ان کے اندر یونٹی رہ سکے۔ اور پھر فلیا جو ہے وہ لفظ استعمال ہوتا
जो बरादराना मोहब्बत के लिए, जो कम्युनिटी के अंदर एक दूसरे से मोहब्बत को जोड़े रहने के लिए इस्तेमाल होता। और फिर अगापे लफ्ज़ जो मसीही लोग इस्तेमाल करते, वो जो है वो है ख़ुद को देना, नाकाबिल तब्दीली और कुर्बानी से मोहब्बत करना है। यानी ये जब हम मोहब्बत करते हैं तो हम वापसी के बदले में तवक्कुआत नहीं रखते हैं। ये वो मोहब्बत है जिसका बाइबल मुक़द्दस हुक्म देती है। और जब हम खुदा का हुक्म ये लेते हैं कि खुदा कहता है कि हम दूसरों से मोहब्बत करें, तो उसका मतलब अगापे मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत जो दूसरों से वापसी की तवक्को नहीं रखती है बल्कि ख़ुद कुर्बानी देती है। इस मोहब्बत का ज़िक्र हमें मिलता है। और तीसरी बात जो बाइबल मुक़द्दस हमें बताती है, जो ख़ास तौर पर इस ख़त के अंदर लिखा है, कि हम खुदा और उसके लोगों से अमली तौर पर कैसे मोहब्बत कर सकते हैं। कभी कभी हम ज़बानी मोहब्बत करते हैं, हम लफ्ज़ों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अमली तौर पर मोहब्बत नहीं करते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस कहती है कि इसका मतलब ये है कि हम हकीकी मोहब्बत नहीं रखते हैं। जब हकीकी मोहब्बत हम रखते हैं तो वो सिर्फ़ लफ्ज़ों से नहीं होती बल्कि वो अमल से भी होती है। तो हम खुदा से किस तरह अमली मोहब्बत रख सकते हैं और हम इंसानों से किस तरह अमली मोहब्बत रख सकते हैं। तो पहले हम खुदा से किस तरह अमली मोहब्बत कर सकते हैं। हम ज़बान से तो कहते हैं कि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन अमली मोहब्बत जो है वो उसके कलाम की ताबेदारी करके हम अमली मोहब्बत कर सकते हैं। फिर हम उसकी जो वर्शिप है, जब हम उसकी इबादत है, वो संजीदगी के साथ और सीरियस होकर और सिंसियर होकर जब करते हैं, तो ये भी अमली मोहब्बत का एक इक़्तिदाम है। और फिर हम खुदा के हुज़ूर अपनी मनाजातें रख कर दुआ में और प्रेयर में जो हम वक्त गुजारते हैं, तो ये भी अमली मोहब्बत का सबूत है। फिर हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रख कर जो ज़िंदगी बसर करते हैं, तो हम खुदा से अमली मोहब्बत करते हैं। इसी तरह हम दूसरे लोगों से किस तरह अमली मोहब्बत कर सकते हैं। तो वो अमली मोहब्बत में जो दूसरों की सुनना बड़ी अहम बात है। आप कभी कभी देखें, आपको रास्ते में चलते हुए लोग घेर लेंगे और कहेंगे भाई जी आप मेरी बात सुने, तो लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन आप देखें कि मसीह खुदावंद का क्या तरीका था कि वो जब रास्ते में चलते हुए कहीं और जा रहे थे, रास्ते में कोई और शख्स मिलता था तो उसकी भी बात सुनते थे। तो ये भी अमली मोहब्बत का एक तरीका है कि आप दूसरों की सुने। फिर ये भी अमली मोहब्बत का तरीका है कि आप दूसरों की खुशी के साथ हेल्प करें, जिसमें हर तरह की हेल्प जो है वो जो आपसे मुमकिन है वो आप हेल्प करें। फिर दूसरों की हौसला अफजाई करें। फिर आप मेहरबानी का जो एक्ट है वो भी आप दूसरों के साथ करें और फिर दूसरों के लिए दुआ में वक्त गुजारें। तो इस तरह हम प्रैक्टिकल तौर पर दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो आए हम इन तीनों से अपने लिए लेसन सीखें। पहली बात कि हम जो है वो अपनी ज़िंदगी पर इसका इतलाक़ करते हुए ये अपने आप से सवाल करें कि खुदा के कलाम में से कि मैं जो है क्या हम खुदा और उसके लोगों से मोहब्बत करते हैं। ये सवाल है और मुझे अपने आप से ये चेक करना है अपने आप को कि क्या मैं खुदा और उसके लोगों से मोहब्बत करता हूँ। तो इसका अपनी ज़िंदगी पर इतलाक़ करें, मैं भी आप भी, और संजीदगी से इतलाक़ करें कि क्या मैं ऐसा करता हूँ या नहीं। ये ऑप्शन नहीं है, ये मेरी और आपकी मर्ज़ी नहीं है कि हमारा दिल चाहे तो करें, दिल चाहे तो ना करें। ये हुक्म है खुदा का। और अगर आप दावा करते हैं कि आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो फिर ये उसका हुक्म है कि हम खुदा से भी मोहब्बत करें और उसके लोगों से भी मोहब्बत करें। और अगर हम सिर्फ़ खुदा से मोहब्बत करने का दावा कर रहे हैं और अगर हम दूसरों से मोहब्बत नहीं करते तो ये फिर तज़ाद है, फिर हकीकत में ये सच नहीं है। तो ये मुझे और आपको चेक करना है
کہ کیا ہم خدا اور اس کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ دوسری بات ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ ہم کس قسم کی محبت کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم مطمئن بھی ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن کون سی محبت کرتے ہیں؟ کبھی کبھی ہم دنیاوی محبت کو خدا کی محبت کا نام دیتے ہیں، گیو اینڈ ٹیک، یعنی جو کوئی ہم سے تعاون کرتا ہے ہم اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جو ہم سے تعاون نہیں کرتا ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ ببلیکل لو نہیں ہے۔ جو ببلیکل لو ہے، جو بائبل ہمیں لو کرنے کا حکم دیتی ہے، وہ بغیر توقعات کے ہے، یعنی آپ دوسروں سے محبت کریں، ان سے توقعات نہ کریں واپسی کی، یہ محبت ہے۔ تو آئیں، اگر آج پہلے سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ مطمئن ہیں کہ میں محبت کرتا ہوں، لیکن شاید آپ وہ محبت نہیں کر رہے جس کا بائبل ہمیں حکم دیتی ہے، اور بائبل حکم دیتی ہے کہ ہم جو اگاپے محبت کریں، جو واپسی کی توقع نہیں رکھتی ہے اور قربانی دیتی ہے۔ اور پھر تیسری بات جو ہے وہ میں اور آپ اپنی زندگی پر اس کا اطلاق کریں کہ کیا ہم عمل اور سچائی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں یا محض الفاظ سے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو کبھی کبھی دیتے ہیں کہ ہم خدا سے بھی اور انسانوں سے بھی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نہ ہی ہم خدا سے عملی محبت کرتے ہیں اور نہ ہی ہم انسانوں سے عملی محبت کرتے ہیں۔ تو یہ چیلنج ہے میرے اور آپ کے لیے، خاص طور پر یہ تیسرا یہ ہے کہ آج میں اور آپ چیک کریں کہ اگر میں خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں تو کیسے کر رہا ہوں میں محبت؟ کیا میں خدا کے حکموں کی فرما برداری کر رہا ہوں؟ کیا میں خدا کی عبادت جو ہے وہ عاشقی سے، محبت کے ساتھ اور روح اور سچائی سے کر رہا ہوں یا محض رسمی طور پر کر رہا ہوں؟ کیا میں خدا کے قدموں میں جو وقت ہے وہ گزارتا ہوں یا نہیں؟ کیا خدا کے حکموں کو میں نے اپنے دل میں رکھا ہوا ہے یا صرف بس وہ جو ہے وہ کہیں اور ہی رکھا ہوا ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو چیک کرنی ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں ایسا نہیں کیا تو آج خدا سے عملی محبت کا آغاز کریں، اور پھر اگر آپ ماضی میں دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ باتوں سے محبت کرتے رہے ہیں تو آج عملی محبت کریں، لوگوں کی سنیں۔ لوگ آپ سے اپنا دل کھولنا چاہتے ہیں، اپنی باتیں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ وقت نکالیں، ان کی سنیں۔ جس طرح مسیح خداوند ایسا کرتا تھا کہ جب راستے میں جا رہے ہیں تو بیچ میں کوئی اور بندہ آ گیا ہے تو یسوع مسیح اس کو جھڑکتے نہیں تھے، اس کی بھی سنتے تھے اور اس کی پرابلم کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور آج مجھے اور آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ ہم دوسروں کی عملی محبت میں یہ پہلا قدم اٹھائیں کہ لوگوں کی سنیں، اور پھر جہاں تک آپ سے ممکن ہو ان کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کریں، ان کی ہر طرح سے سپورٹ کریں، مالی، اخلاقی اور دیگر طرح سے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، اور پھر ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ کبھی کبھی آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم حوصلہ شکنی نہ کریں، حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ حوصلے کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ پھر مہربانی کے جو کام ہیں وہ بھی آپ پر فرض ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ کریں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے سب کے ساتھ نیکی کرو، خاص طور پر ایمانداروں کے ساتھ۔ اور پھر دوسروں سے عملی محبت میں آپ ان کے لیے پرے کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، آپ ان کے مسائل کو خدا کے حضور رکھ سکتے ہیں اور ان کے لیے برکت چاہ سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، آج خدا کا کلام میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم نے جو 3 باتیں سیکھی ہیں کہ ہمیں خدا اور اس کے لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں کس قسم کی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور ہمیں خدا اور اس کے لوگوں سے عملی طور پر محبت کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کا اطلاق میں اپنی زندگی پر کروں، آپ اپنی زندگی پر کریں، تاکہ آپ حقیقی طور پر خدا کے مقاصد کو پورا کر سکیں اور آپ کے وسیلہ سے دنیا، آپ کا خاندان اور دنیا برکت پائے۔ آمین۔